بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بستر پر دو بہنوں کو سونے سے کیوں منع فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان فرمائے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کا آئینہ ہوتے ہیں۔ جو عادات کسی بچے میں ہوتی ہیں وہ اپنے والدین یا خاندان سے ملتی ہیں۔ جو عادتیں بچوں میں ہوں گی وہ ان کے بچوں میں منتقل ہوں گی۔ اگر والدین نیک ہیں تو اس کا اثر اولاد پر ضرور آئے گا۔ اگر والدین شریعت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں تو اس کا اثر اولاد پر ضرور ظاہر ہوگا۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی اور کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سکھا دیے۔ انسان زندگی کے تمام مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ نیند جس میں انسان تقریباً 1/3 زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنت ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئے، بغیر ضرورت کے عشاء کی نماز کے بعد جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے والے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، خواہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ، یا قبلہ بائیں طرف ہو یا دائیں طرف، کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو دھو لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت، چربی کی مہک ہو، اس کا اثر موجود ہو، اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے اطراف میں کوئی آڑ نہ ہو جو گرتے پڑتے روک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے، اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ ناظرین، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ ناظرین، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ
تقوی، خوف باری تعالی اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہوں کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستر کو الگ کر دیں۔ علامہ محمود رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں، ان کے بستر جدا جدا کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، آج کے ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ضروری ہے بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ سونا کسی صورت دانائی سے خالی نہیں، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جو نوخیز بچوں میں جنسی بے راہروی کی طرف عادت بڑھ جاتی ہے اور ابتدا سے ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ بستر علیحدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں، ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت ہے۔ ماں باپ کو اس سلسلے میں احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے، ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور عورت عورت کے سطر کی طرف نہ دیکھے، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے، مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، جبکہ خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطان کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے، یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔